اگر عقیدے کو مضبوط کرنا ہے تو عقل کو مضبوط کرنا ہوگا، اگر عقل کو مضبوط کرنا ہے تو علم کا سہارا لینا پڑے گا، اگر علم کو مضبوط کرنا ہے تو انسان کے وجود میں عمل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کہتے ہیں مولانا فلاں جوان نماز نہیں پڑھتا، فلاں روزہ نہیں رکھتا، فلاں واجبات پہ عمل نہیں کرتا، فلاں خمس نہیں دیتا، اس کو سمجھائیے، دعا پڑھ کے دیجئے بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دعا پڑھ کے دی اور پھونک مار دی کل وہ نمازی بن گیا۔ ایسا ہوتا تو خدا ہی پھونک مار دیتا، سارے نمازی بن جاتے۔ یہاں پھونک سے نہیں، یہاں عقل سے نمازی بننا ہے۔ جب عقل مضبوط کرو گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اللہ کو عقل سے مانو۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا، تسلیم، جب تک اسے تسلیم نہیں کرو گے، مان تو سب رہے ہیں، تسلیم نہیں کیا کسی نے۔ مولا علی کو سب مان رہے ہیں، تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے شہر میں 2-3 ڈاکٹر ہیں اور آپ بیمار پڑ گئے، آپ نے پوچھا مولانا کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ تو کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اچھا ہے۔ پھر کسی رشتہ دار نے کہا بھائی نہیں جانا، کل اس نے اماں کو دوائی دی تھی اور کب کی بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے یقین میں کمزوری پیدا ہوئی، تسلیم نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو مانا ہے لیکن اسے ابھی ڈاکٹر تسلیم نہیں کیا، کبھی دوائی صحیح نہیں دیتا، نسخہ صحیح نہیں دیتا۔ پھر کسی نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ نے تحقیق کی، سب نے کہا اس کی نسخے میں بڑی شفا ہے، یہ جو لکھتا ہے اچھا لکھتا ہے، کئی مریضوں کو اس نے شفا دی۔ اب آپ نے اسے ڈاکٹر تسلیم کیا، ڈاکٹر بھی ہے، نسخے میں شفا بھی ہے۔ اب جب اس کے پاس گئے، اس نے جو لکھ کے دیا آپ تحقیق نہیں کرو گے، آپ دوائی کھاؤ گے، کہے صبح 2 گولیاں کھاؤ، دوپہر 4 کھاؤ، رات 3 اور 4 کھاؤ، آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ ایسی ترتیب آپ نے کیوں بنائی، کھانے کو تیار ہو جاؤ گے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر رب کو اپنا ڈاکٹر تسلیم کیا ہے تو اس کی بات پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ تسلیم نہیں کیا تو عمل نہیں کریں گے نا۔ لیکن اگر کہہ دے صبح 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اگر اسے تسلیم کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پڑھو گے تو جنت ملے گی، پڑھو گے تو نور ملے گا، پڑھو گے تو بقا ملے گی، اب وہ عمل نہیں کرے گا جس نے خدا کو رب تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم یعنی پہلے مان لو کہ وہ ہے۔ کہ مولانا فلاں مجتہدین کی، میں نے کہا جب مجتہدین کو تسلیم ہی نہیں کیا تو یہ بات کہاں مانے گا؟ آپ یہاں فتویٰ کرتے ہیں، اس نے مجتہد کو ہی نہیں مانا۔ پہلے عقلی طور پر اس کو تسلیم کرواؤ، جب یہ تسلیم کر دے گا پھر اطاعت میں آئے گا۔ جب بندگان خدا نے خدا کو ہی تسلیم نہیں کیا، کہتے ہیں مولانا مؤذن اذان دے رہا ہے، میں نے کہا مؤذن پیغام آور ہے، یہ جو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ کون کہتا ہے؟ یہ خدا کہتا ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ مؤذن نہیں بلا رہا، خدا بلا رہا ہے، آؤ نماز کے پاس، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے پاس، حی علی خیر العمل، ایک ایسے عمل کے قریب آؤ جو ہر عمل سے خیر ہے، بہتر ہے، اب کچھ بھی ہو، معصوم کا فرمان ہے خیر العمل ہے، وہاں پہ باپ ہو، وہاں پہ ماں ہو، وہاں پہ کچھ بھی ہو، یہ عمل ہر عمل سے خیر ہے۔ تو مومن یہ باتیں سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے بلانے والا کون ہے، یہ قرآن جو پڑھتے ہو یہ خدا تم سے بات کر رہا ہے، یہ فرامین علی ابن ابی طالب جو میں آپ سے بیان کرتا ہوں یہ علی کے فرمان ہیں، علی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا جس نے امامت کو تسلیم ہی نہیں کیا وہ عمل کیسے کرے گا؟ جس نے اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا، وہ ایکٹر، وہ گنہگار، وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا پھرتا ہے لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تسلیم نہیں کیا۔ اگر اللہ کو اللہ مان لیتا کبھی اللہ کا انکار نہ کرتا۔